السلام علیکم، میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدل جبار اور میں ہوں رافع اوان۔ بلٹن کا کریں گے آغاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کراچی والوں، سردی ابھی آئی نہیں، سردی آ رہی ہے۔ بلوچستان سے سرد ہوائیں شہر میں داخل ہونے کو تیار۔ کل رات سے بادل بھی برسیں گے۔ بدھ کو سارا دن وقفے وقفے سے رمجھم ہوگی۔ 7 جنوری کو بارش کے ایک اور اسپیل کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش اور طوفانی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ سرد ہوائیں پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیں گی۔ پہاڑوں پر برف باری بھی خوب ہوگی۔ سوات میں سردی کی شدت میں اضافہ، موسم خوشگوار۔ لاہور میں کل سے بادل برسنے کا امکان۔ نیا مغربی سلسلہ سابقہ سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے۔ گرم کپڑوں کی تلاش بھی جاری۔ سردی سے بچنے کی ہائے رے سردی، سارے بدن میں برف سی بھر دی۔ سندھ بھر میں اسکول کھل گئے، بچے ٹھٹھرتے ہوئے اسکول گئے۔ امی ابو کہتے ہیں ابھی سردی ہے، چھٹیاں بڑھنی چاہیے تھیں۔ کچھ والدین کا خیال ہے کہ پڑھائی کا بہت نقصان ہو گیا، اسکول کھلنا ضروری تھے۔ ملک میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا۔ لاہور میں 62، کراچی میں 10 اور راولپنڈی میں اومیکرون کے 4 مریض رپورٹ۔ کراچی میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6%۔ این سی او سی کی شہریوں کو ویکسین لگوانے اور ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے پر زور۔ 30 سال سے بڑی عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز لگنے کا آغاز۔ مرتضی آپ کہتے ہیں کراچی میں حالات کنٹرول میں ہیں، فی الحال لاک ڈاؤن کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، چاہتے ہیں چیزیں نارمل انداز میں ایس او پیز کے ساتھ چلیں، عوام کو بھی احتیاط کرنا ہوگی۔ سبزیاں اور پیاز بیچنے سے ملک کی دولت نہیں بڑھے گی۔ زراعت کی پیداوار میں ہم آج بھی موئن جودڑو کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ وزیر اعظم عمران خان کا پاک چین بزنس انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا غریب ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ منی لانڈرنگ ہے۔ اشرافیہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے۔ 1000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کر امیر ممالک میں چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے زرعی بہتری کے منصوبوں پر اجلاس سے خطاب میں کہا کسان کارڈ سے مشینری زرعی سامان میں سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم کی یوریا کی غیر قانونی ترسیل روکنے کی ہدایت۔ نواز شریف قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں، پھر جہاں مرضی چلے جائیں، ہمیں صرف پیسے واپس لینے میں دلچسپی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف وطن واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے۔ ان کی پالیسی ہے ایک ہفتے اداروں پر تنقید کرو، پھر انہی کے پاؤں پڑ جاؤ۔ نواز شریف کا واپسی کا ایک ہی طریقہ پورا تحفظ ملے گرفتاری سے۔ نواز شریف کے آنے کے چانسز بہت کم ہیں، آئے گا تو ڈیل کے ذریعے آئے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے شہباز شریف کو نواز شریف کے لیے قربانی کا بکرا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شکاری بکرا باندھ کر شیر کو لالچ دیتا ہے، جیسے ہی شیر بکرے کو کھانے آتا ہے شکاری اس کا شکار کر لیتا ہے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف کو آگے رکھا ہوا ہے۔ نون لیگ میں شدید اختلاف ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے یا مریم نواز۔ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب انہیں قید سے مکمل تحفظ دیا جائے۔ عمران خان کا سب کچھ اس پر لگا ہے کہ شریف خاندان کو این آر او نہیں دے گا۔ اپوزیشن کے جعلی بیانیے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اپوزیشن کو کسی صورت حاوی نہ ہونے دیں، آئینہ دکھائیں۔ 2 ارب روپے کے ٹیکسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے کہا آپ کا برانڈ وزیر اعظم ہے جو چور ڈاکو نہیں۔ اپوزیشن چور ڈاکو اور کرپٹ رہنماؤں کو تحفظ دیتی ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی ملکی مفاد میں ہے۔ ملکی ذخائر 25 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال میں بہتری پر اظہار 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن سے بچنا چاہتی ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا تو حشر کے پی الیکشن سے برا ہوگا۔ یہ شرمندہ اور سبق سیکھنے کے بجائے سندھ میں بھی حکومت بنانے کا کہتے ہیں۔
सईद गनी बोले, लोकल बॉडी एक्ट पर एहतजाज करने वाले महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करते? बिल पर तरमीम का कहें तो शोर शराबा करके असेंबली से बाहर चले जाते हैं। सड़कों पर खड़े होकर तरमीम नहीं कराई जा सकती, ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं। ये कब्जा पॉलिटिक्स है जिसके नतीजे में ये भर्तियां करते हैं जाली, लिसानी बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर या आप तासुब की बुनियाद पर या नोट की बुनियाद पर। अब जब सब इन्होंने ले लिया तो फिर उसके बाद लोकल बॉडीज के पास या बल्दियाती हुकूमत के पास क्या बचा? जमात इस्लामी ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं लोकल बॉडीज एक्ट गैर आइनी है, कोई भी असम्बली खिलाफ आइन कानून साजी नहीं कर सकती। कराची में जाली मरदम शुमारी की गई, लसानियत की बुनियाद पर भर्तियां की। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज, शुरका का सिंध असम्बली के बाहर पड़ाव। कराची में एमक्यूएम का भी एहतजाजी मुजाहिरा। मोहम्मद हुसैन कहते हैं इस निज़ाम से न शहरी मसाइल हल होंगे न देहात के। बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पंजाब में काफ लीग से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, अवाम की खिदमत के सफर को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार की स्पीकर पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत और बल्दियाती इलेक्शन में मिल का हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। परवेज इलाही कहते हैं अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसको रन कर रहे हैं। खास तौर के ऊपर 250 अरब रुपया इस काम के लिए रखा गया है। वज़ीर आज़म सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं। 70 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम से दिए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कोरोना की वजह से दुनिया भर में महंगाई हुई। एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तहिकीन को 30% रियायत मिलेगी। सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ। शूटर को असलहा फराहम करने वाला मरकजी मुल्जिम अफजल गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश अफजल के इंकशाफात पर 2 अहम किरदार साजिद गर्मा और मोहसिन सामने आए। अफजल ने तहकीकात में बताया कि शूटर्स को नहीं जानता, असलहा साजिद के कहने पर दिया। पुलिस का कहना है मोहसिन जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस है। साजिद गर्मा को तफ्तीश के लिए फोन किया तो फरार हो गया। पुलिस के सामने कत्ल का सिंध में रिवाज है। DIG लाड़काना के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल के 41 केस हैं। अल्लाह के वास्ते वफाक सिंध को अपने जेरे असर करे। हुकूमती सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक में मुतालबा। कहा नाज़िम जोखियों की बीवी और भाई को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, मुझ पर भी हमले हुए हैं, सिंध को रेंजर्स के हवाले करें। सिंध का IG वफाक सिंध तैनात होना चाहिए। कमेटी के अजलास में नाज़िम जोखियों की बेवा का पैगाम भी चलाया गया। मैं बोला तो कई लोग मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। फवाद आलम को टीम में शामिल करने के हवाले से साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद की किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं मेरा काम क्रिकेट खेलना है, PSL मेरे लिए एक उम्मीद है, कोशिश होगी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में जगह बनाऊं। मोहम्मद हफीज की कमी महसूस करेंगे। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट नून लीग दौर में लगाए गए। महंगे बिजली घरों की वजह से बिलों में लग कर आ रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं मुल्क की बिजली कौन लीग दरामदशुदा ईंधन के इन्हिसार पर छोड़ कर गई, अब आलमी मंडी में उनकी कीमत ऊपर है। मुजम्मिल असलम को तवानाई मामलात का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कहते हैं VCB से कभी शिकायत नहीं रही। जिंदगी का तकलीफदार लम्हा वो था जब मैच फिक्सर के खिलाफ आवाज उठाई तो जवाब मिला आपने खेलना है तो खेलें, वो तो खेलेंगे। मोहम्मद हफीज ने 218 वनडे, 119 T20 और 55 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। प्रियंका कुमारा कत्ल केस गिरफ्तार 85 मुलजमान का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरांवाला की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान को 17 जनवरी को दोबारा पेश करने और तफ्तीशी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म।
It was not at all a politically motivated murder. ایک خاتون بھی arrested ہے جس کا نام انیتا ہے, ان کی تیسری بیوی ہے. مرکزی ملزم ہے وہ عبدالحکیم ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سٹی میئر کے امیدوار عمر خطاب شیرانی کی قتل میں تیسری بیوی ملوث نکلی. پولیس نے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. عمر خطاب کو بلدیاتی انتخابات سے 1 روز قبل گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. لاہور کی سیشن عدالت میں گلوکار علی ظفر کی میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت. عدالت میں میشا شفیع کے بیان پر جرح مکمل نہ ہو سکی. علی ظفر کے وکیل نے سوال کیا, تحریری بیان میں آپ نے ڈائریکٹر ساجد خان کے ہراساں کرنے کا حوالہ دیا. ساجد خان کا واقعہ اکتوبر 2018 میں پیش آیا, آپ کو اگست میں کیسے معلوم ہوا؟ میشا شفیع نے جواب دیا, کیونکہ میں مستقبل کا حال جانتی تھی. وکیل کا کہنا تھا یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا. کیس کی سماعت کل صبح 10 بجے تک ملتوی. مشرق وسطی میں نسوار منشیات کی فہرست میں شامل. ANF کا کہنا ہے عرب ممالک میں نسوار کے ساتھ فضائی سفر اب جرم ہے. کسی بھی مسافر سے نسوار برآمد ہوئی تو وہاں قانون کے تحت سزا دی جائے گی. اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایئرپورٹس پر بینرز آویزاں کر دیے. PIA کا سیالکوٹ سے دبئی کے لیے پروازوں کا آغاز. پہلی پرواز 165 مسافروں کو لے کر روانہ ہو گئی. معاون خصوصی عثمان ڈار اور دیگر نے مسافروں کو رخصت کیا. افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں. اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا. 20 سال میں نہیں نکلا. چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے. کوشش رہی افغانستان میں امن و استحکام ہو. افغانستان کی صورتحال اب بھی چیلنجنگ ہے. افغانستان میں معاشی بحران خطے کے مفاد میں نہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں پر مظالم کو مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہے. اسلامو فوبیا کو بھی پاکستان نے اجاگر کیا اور پوزیشن لی. بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر. بھارتی ایپ پر مسلمان خواتین نیلامی کے لیے پیش. پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی, اداکارہ شبانہ اعظمی, دہلی ہائی کورٹ کے جج کی اہلیہ, متعدد مسلم صحافی اور سیاستدانوں کی تصاویر اپلوڈ کی گئیں. دبئی ایکسپو 2020 پاکستانی پویلین میں KP سیاحت و ثقافت کی نمائش کا افتتاح. پاکستانی سفیر افضال محمود نے فیتا کاٹ کر پویلین کا افتتاح کیا. کہتے ہیں پاکستانی چیلنج کو بھرپور انداز میں پیش کیا جائے گا. ایکسپو میں تاریخی مقامات سے متعلق ڈاکیومنٹری سیاحوں کی توجہ کا مرکز. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2153 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 215 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.